السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک دل برداشتہ نوجوان کا عجیب و غریب قصہ۔ ساحرانہ آنکھیں۔ میں اس زمانے میں مری میں سکون حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں اپنے آپ میں گم ہو جانا چاہتا ہوں۔ تنہائی مل جائے تو اسے اپنی رات کا حصہ بنا لیتا ہوں۔ مری کے ارد گرد کے علاقے مجھے شروع سے ہی پسند رہے ہیں۔ پرفضا مقام، دور تک پھیلی ہوئی خوبصورت وادیاں اور پہاڑیاں، اس علاقے کے مخصوص پرندے اور ان کی آوازیں، ایک ازلی اور ابدی خاموشی۔ پہاڑیاں، چڑھتے اور اترتے ہوئے لوگ، اسکول جانے والے بچے، یہ سب میرے اعصاب کو تقویت دیا کرتے تھے۔ مری سے کچھ فاصلے پر ایک ہوٹل تھا، بہت خوبصورت اور دلکش مقام پر۔ میں نے اس ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور زندگی کے اس رخ کو انجوائے کرنے لگا، جس میں کوئی شور نہیں تھا، کوئی افراتفری نہیں تھی۔ عام طور پر ان علاقوں میں موسم سرد رہتا ہے، اس لیے صبح سویرے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے۔ یہ دستک ہوٹل کے کسی ملازم کی تھی، جو آپ کے لیے بالٹی میں گرم پانی لے کر آیا تھا۔ وہ ملازم صاف ستھرا اور باشعور سا ایک نوجوان تھا۔ میں نے اس کا نام دریافت کیا۔ خلیل نام ہے جناب، اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ وہ اس دوران باتھ روم میں پانی کی بالٹی رکھ چکا تھا۔ کب سے اس ہوٹل میں ملازم ہو؟ میں نے پوچھا۔ 6 سال ہو رہے ہیں جناب، اس نے بتایا۔ یہاں سے پہلے اسکول میں ہوتا تھا۔ اسکول میں؟ جی، میں نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یہاں کی ملازمت کرنی پڑی۔ بس اللہ کا شکر ہے گزر ہو جاتی ہے۔ بابا جی کی دعاؤں نے بھی سہارا دے رکھا ہے۔ کون بابا جی؟ تمہارے والد؟ نہیں جناب، والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس نے بتایا۔ یہ بابا جی کوئی اور ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں، بہت دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ان علاقوں میں یہ ایک عام سی بات تھی، طرح طرح کے پیر اور فقیر ہوا کرتے تھے۔ خیر، اب تو یہ وبا شہروں میں بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ خلیل سے اس کے بعد اکثر باتیں ہوا کرتی۔ کمرے سے باہر ایک لان سا بنا ہوا تھا، جہاں کرسیاں اور میزیں رکھ دی گئی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر چائے پیتے رہتے اور دور دور تک پھیلی ہوئی خوبصورت وادیوں کو دیکھتے رہتے۔ میں عموماً شام کے وقت آ کر بیٹھ جاتا۔ خلیل میرے لیے چائے لے کر آ جاتا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہتے۔ خلیل نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کس گاؤں سے آیا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار میں نے اس کے بابا جی کے بارے میں پوچھا، کیا تمہارے بابا جی بھی اسی علاقے کے ہیں؟ نہیں جناب، وہ تو کہیں باہر سے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی باتیں دل پر بہت اثر کرتی ہیں۔ اس علاقے کے علاوہ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ سب کو تعویذ دیتے ہوں گے۔ نہیں جی، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مشورے دیتے ہیں، کچھ پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ کیا تم مجھے اپنے ان بابا جی کے پاس لے جا سکتے ہو؟ مجھے اب کچھ زیادہ دلچسپی ہونے لگی تھی۔ کیوں نہیں جی، ان کے پاس جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل میری چھٹی ہے، اگر آپ کو فرصت ہو تو میرے ساتھ چلیے گا۔ دوسرے روز میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خلیل کے ساتھ چل پڑا۔ تجسس کے معنی جاننا ہے، اور انسان صدیوں سے بہت کچھ جاننے اور پانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ تجسس ہی تو ہے جو انسان کو چاند پر لے گیا۔ یہ سفر پیدل ہی طے ہو رہا تھا، اور اونچے نیچے راستے جن کے درمیان سے بہت احتیاط سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر قدم پر خوبصورت مناظر اپنے ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وادیاں آوازیں دیتی ہیں
آؤ اور مجھ میں سما جاؤ۔ انسان پر فوری انجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ خوبصورتی انسان کو اندھا نہیں کرتی مگر بھٹکا ضرور دیتی ہے۔ اس لیے خلیل کہہ رہا تھا، صاحب ادھر مت دیکھو، ادھر مت دیکھو، بس چلتے رہو۔ اور میں اس کے نقش قدم پر چلتا گیا۔ اونچی نیچی پگڈنڈیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آخر ہم ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچ ہی گئے۔ یہ ایک ایسا بازار تھا جو صرف ایک ہی سڑک پر مشتمل تھا۔ اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھیں جن میں ضرورت کی اشیاء فروخت ہو رہی تھیں۔ اس بازار کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی کوٹھری بنی ہوئی تھی جو اس بابا جی کا حجرہ تھا۔ خلیل مجھے باہر ہی ٹھہرا کر شاید اجازت لینے کے لیے اندر چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی جلدی ہی ہو گئی۔ احسان صاحب، بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں خلیل کے ساتھ بابا جی کے حجرے میں پہنچ گیا اور بابا جی کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ خدا کی پناہ، یہ تو اقبال تھا، اقبال حمید، میرا دوست، میرے کالج کے زمانے کا ساتھی، لیکن وہ نابینا ہو چکا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اقبال اگر یہ وہی تھا تو آنکھوں سے محروم شخص تھا۔ میں نے بوکھلا کر خلیل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس حجرے سے باہر لے آیا۔ اس وقت مجھ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ یہ بتاؤ، کیا تمہارے اس بابا جی کا نام اقبال ہے؟ جی ہاں، اس نے گردن ہلا دی۔ ان کا یہی نام ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لی۔ بہت اچھی طرح، لیکن تم ان کے سامنے کچھ مت بولنا۔ پھر ہم حجرے میں واپس آ گئے۔ اس وقت میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اقبال کو میں برسوں کے بعد دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اچانک گم ہو گیا تھا۔ ہم دوستوں نے اسے کتنا تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا، لیکن اب وہ اتنے برسوں کے بعد ملا بھی تو اس انداز میں۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ خدا کی پناہ، اس کے چہرے پر کتنا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ ہلکی سی داڑھی اور روشن چہرے نے اس کی شخصیت میں مقناطیسی کشش پیدا کر دی تھی۔ آنکھوں کی کمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بابا جی، ہوٹل والے صاحب آ گئے ہیں۔ میرے اشارے پر خلیل نے بتایا۔ ہاں، اقبال نے اپنی بے نور پلکیں جھپکائیں، پھر ہماری طرف چہرہ کر لیا۔ نہ جانے کیوں برسوں کے بعد بولتے دوست کی بو آ رہی ہے۔ کون ہیں یہ ہوٹل والے صاحب؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اقبال کا ہاتھ تھام لیا۔ اقبال، یہ میں ہوں، احسان خان۔ سنی، اس نے ایک چیخ سی ماری۔ میرے دوست، یہ تم ہو؟ خلیل ایک سمجھدار انسان تھا۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر جلدی سے باہر چلا گیا۔ اقبال نے مجھے بھینچ لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے۔ برسوں کے بعد اقبال کے جسم کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اقبال، تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم یہاں کب سے ہو؟ ہم تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر گئے۔ سب بتا دوں گا سنی، سب بتا دوں گا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھپ تھپایا۔ تم ایسا کرو، اپنے ہوٹل سے یہاں آ جاؤ۔ نہیں، ہوٹل سے تو نہیں آ سکوں گا کیونکہ میں نے وہاں بقول تمہارے اپنا کاٹ کباڑ پھیلا رکھا ہے۔ میں نے کہا، اقبال میرے لکھنے پڑھنے کے لوازمات اور کتابوں کو کاٹ کباڑ کہا کرتا تھا، لیکن میں دن میں کئی گھنٹے تمہارے پاس رہوں گا۔ ابھی تک بلائیں تمہارے تعاقب میں ہیں؟ اقبال نے پوچھا۔ ہاں بھائی، ان سے کب چھٹکارا ہوتا ہے؟ میں نے کہا۔ تم یہ بتاؤ، تم اکیلے ہو؟ ہاں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ تو پھر تمہاری دیکھ بھال؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب ہو جاتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے نیازانہ سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں یاد ہے، میں نے کبھی ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے باوجود میرا ہر کام ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تم تو ہمیشہ سے پر اسرار رہے ہو۔
نہیں، کوئی پراسراریت نہیں ہے، سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر جاؤ تو ساری ذمہ داریاں اس کی طرف ہو جاتی ہیں اور وہ سب کا دھیان رکھنے لگتا ہے۔ اقبال اسی مزاج کا نوجوان تھا۔ ہم کالج میں ایک ساتھ تھے۔ ان دنوں اس کی آنکھیں روشن اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں، ایسی آنکھیں کہ جن کی گرفت سے نکلنا محال ہوتا تھا۔ ہم اسے صوفی اقبال کہا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ درویش صفت انسان تھا، بہت ہی گہری باتیں کیا کرتا تھا، 2 منٹ میں زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا کر رکھ دیتا تھا۔ بے پناہ عبادت گزار ان سب باتوں نے اس کی شخصیت میں عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ ہم لڑکے لڑکیاں اس کی باتیں سننے کے لیے اسے گھیرے بیٹھے رہتے اور وہ سر جھکائے ہمیں دنیا بھر کی باتیں سناتا رہتا۔ میں اس کا سب سے گہرا دوست تھا۔ اس کے پاس جب بھی فرصت ہوتی وہ مجھ سے ہی اپنے دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں اس کے پس منظر سے بھی خوب واقف تھا۔ وہ ایک تنہا انسان تھا۔ گھر کی صورت میں صرف ایک ماں تھی اور رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس کی ماں سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ بھی اقبال کی طرح سیدھی سادی اور عبادت گزار قسم کی خاتون تھی۔ ہم سب اقبال کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم سب ہی کی مشترکہ رائے تھی کہ ایک دن یہ نوجوان بہت بڑا صوفی بن جائے گا۔ اس نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی۔ اس کا تعلق بھی اسی کالج سے تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ شاید وہ بھی اقبال کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھا کرتی، لیکن اقبال کے عشق کا یہ حال تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کے عشق کی انتہا یہی تھی کہ وہ اس کے سامنے بھی اپنی گردن جھکائے رکھتا۔ یار اقبال، تمہارا یہ عشق میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن میں نے اس سے کہا۔ کیوں؟ یہ تو بہت سیدھا سادہ عشق ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ تم اس سے ملنا بھی نہیں چاہتے؟ دراصل میں عشق میں سلگتے رہنے کا تجربہ کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اپنے اندر ایک ایسی آگ دہکانا چاہتا ہوں جو میری نفسیاتی خواہش کو جلا کر راکھ کر دے۔ شاید اس کے بعد میں اصل عشق کی طرف اپنا سفر کر سکوں۔ اب سمجھا، گویا تم عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جانا چاہتے ہو۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ تو وہ اس قسم کا تھا۔ زمانے کے گرم سرد نے بے نیاز خود اپنی ذات میں انجمن بنا ہوا۔ اس کے اس مزاج اور دور رہنے کے باوجود ہم سب دوست اس سے بہت زیادہ محبت کرتے، اس کا خیال رکھتے، کیونکہ اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ الجھنوں کے لیے وہ ایسے ایسے مشورے دیتا کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جاتی، ہمارے لیے سب کچھ واضح اور روشن ہو جاتا۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور والدہ جو اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پل کی طرح تھی، اب درمیان میں وہ پل ہی غائب ہو چکا تھا، اس لیے شاید اس کے اور دنیا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا، اس لیے وہ غائب ہو گیا۔ اور اب ایک عرصے کے بعد اس شان سے نظر آیا تھا کہ بہت سے لوگ اس کے عقیدت مند تھے، لیکن وہ اپنے عقیدت مندوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی روشن اور خوبصورت آنکھوں کے چراغ گل ہو چکے تھے۔ اقبال، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا گزری ہے تم پر؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ ہم دیندار قسم کے لوگ ہیں، ہمارے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وہی معاش کی بھاگ دوڑ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ احسان، میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ دنیا مجھے ایک سراب کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور جب یہ خواب ختم ہوگا تو آخرت کی حقیقت کی تلوار میرے اوپر ہوگی۔ اس لیے میں دنیا سے رابطہ ختم کر کے عشق حقیقی میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ اس دنیا سے میرا تعلق صرف والدہ کی وجہ سے تھا، اور جب ان کا وجود ہی نہیں رہا تو پھر کسی اور کا وجود، اور کیسا وجود؟ ہاں، ہم سب کو یہ احساس تھا کہ اب اس دنیا سے تم نے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے محبت کی تھی، اس نے کہا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی،
میں عشق میں ناکامی کے تجربے سے گزرنا چاہتا تھا، صرف اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ سچا دوست تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تمہارے غائب ہو جانے کے بعد اس لڑکی نے کسی اور لڑکے سے دوستی کر کے پھر اس سے شادی کر لی تھی، میں نے بتایا۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، اس نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان گفتگو کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ ایک نارمل اور سچا رویہ تھا۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں پیاس بجھانے کے لیے دوڑتا پھر رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے اپنی تلاش تھی، اور اپنے حوالے سے خدا کی۔ میں اس سے اپنا تعلق اور بھی شدید کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں تھکتا ہوا ان علاقوں میں آ گیا، کیونکہ یہاں سکون تھا، زندگی میں رچ بس جانے والی منافقت نہیں تھی۔ یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی اور میں یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ لیکن تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ یہ آنکھیں خواب دیکھنے لگی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ الٹے سیدھے خواب، اس لیے ان کو سزا تو ملنا تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ایک بزرگ مل گئے، اس نے مزید بتایا۔ انہوں نے میری روحانی تربیت کی۔ تم اتنا سمجھو کہ میں نے ان سے بیعت کر لی تھی، اور ایک بہت بڑے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے راستہ دکھایا اور میں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو مار لیا تھا، یہ کہا جائے کہ میں نے اپنی خواہشوں پر قابو پا لیا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ شاید امتحان کا سب سے بڑا ذریعہ عورت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کسی عورت کے ذریعے تمہارا امتحان ہوا؟ ہاں، اس نے اپنی گردن ہلا دی۔ لوگ میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ انہیں بتا دیا کرتا تھا، تعویذ گنڈوں کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے حاصل کردہ تھوڑے بہت علم کے ذریعے۔ اسی دوران ایک لڑکی بھی میرے پاس آئی۔ اس کی ماں میرے پاس اسے لے کر آئی تھی، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ تھی، اور گھر والوں کی روایت کے مطابق یہی خیال تھا کہ شاید اس پر کسی آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ اور یہیں سے میری زندگی کے سب سے کٹھن امتحان کا آغاز ہو گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بے نور آنکھیں سامنے دیوار کی طرف مرکوز تھیں، جیسے وہ سوچ رہا ہو۔ ہاں، آگے بتاؤ، میں نے اسے مخاطب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس نے بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ برسوں کی محرومی کا اثر ہو، یا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر نگاہ مرکوز ہو کر رہ جائے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، اور کتنی ریاضت کے بعد اس مرحلے پر پہنچا ہوں۔ اس لڑکی کے بے پناہ حسن نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا۔ میری تعلیم میرے ہاتھ سے نکلنے لگی تھی۔ میں نے اس وقت تو اسے کچھ مشورے دے کر اپنے طور پر رخصت کر دیا تھا، لیکن وہ رخصت نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے دل کے آس پاس ہی تھی۔ وہ جانے کے باوجود گئی نہیں تھی۔ میری عبادتوں میں اس کے تصور سے خلل ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آ جایا کرتی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ واقعی کسی مرض میں مبتلا تھی بھی یا نہیں۔ اس نے مجھے مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس کے آتے ہی بے تاب و بے قرار ہو جاتا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ ہی نہیں ہوتی کہ میں اس کی طرف دیکھتا رہوں۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں تو اس کے سامنے مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ اقبال بول رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مزاج کے انسانوں کے دلوں میں جب ہلچل پیدا ہوا کرتی ہے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل آتے ہیں۔ پھر میں نے غور کیا، بہت غور کیا، اقبال نے پھر بتانا شروع کیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سارا قصور میری آنکھوں کا ہے۔ یہ آنکھیں مجھے راہ راست سے بھٹکا رہی ہیں، کسی اور کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ اوہ، میں اس کا مطلب سمجھ کر تڑپ اٹھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب کیا بتانے والا ہے۔ اس کی کہانی اب کس موڑ پر آ پہنچی ہے۔ خدا کے بندے، تو تم نے اپنے ہاتھوں اپنی آنکھیں ضائع کر دیں؟ ہاں،
اس نے اداسی سے گردن ہلا دی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس لڑکی کو منع کر دوں کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ پھر سوچا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان آنکھوں کو تو حسن کے ذائقے کی عادت پڑ چکی تھی، وہ نہ صحیح شاید کسی اور کو دیکھنے لگے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں ضائع کر دیں۔ اب میں اس کرب، اس اذیت کا حال کیا بتاؤں؟ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے عقیدت مندوں سے جھوٹ بولا کہ کسی حادثے میں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ مجھے لہولہان حالت میں مری کے اسپتال میں لے جایا گیا۔ آنکھیں تو واپس نہ آ سکی، میں صحت یاب ہو کر واپس آ گیا۔ اقبال، یہ تم نے بہت برا کیا، میں نے کہا۔ تمہاری آنکھیں خدا کی دین تھی، عطیہ تھی، اس کی امانت تھی۔ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میرے دوست، مجھے اس کی سزا مل چکی ہے، وہ اداس ہو کر بولا۔ اس سانحے کے بعد وہ لڑکی صرف ایک بار میرے پاس آئی، اور جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا تھا تم سے؟ اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے تھے کہ میں آپ کی پرہیزگاری، بزرگی اور باتوں سے متاثر ہو کر آتی تھی؟ نہیں، بلکہ میں اس لیے آیا کرتی تھی کہ مجھے آپ کی آنکھیں اچھی لگتی تھیں۔ میں ان آنکھوں کو دیکھنے کے شوق میں آپ کے پاس آ جایا کرتی تھی، اور جب آپ کے چہرے پر وہ آنکھیں ہی نہیں رہیں تو اب میں آ کر کیا کروں گی؟ تو یہ تھی تمہاری سزا؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں، تم اسے معمولی کرب مت سمجھو، اس نے کہا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آنکھیں جانے کے بعد بھی وہ آیا کرے گی، اور میں اس سے باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کروں گا، لیکن اس نے تو وہ کہانی بھی ختم کر دی۔ وہ چلی گئی، اور میں ایک بار پھر اپنی ذات میں تنہا رہ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ بتاؤ، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ احساس پشیمانی اور ندامت کے سوا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جس نے صحیح منزل کا ادراک تو کر لیا، لیکن غلط راستے کا انتخاب کیا۔ وہ کس طرح؟ میں نے تفصیل طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ احسان، اب جا کر احساس اور علم ہوا ہے کہ پرہیزگاری اور بزرگی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے دامن چھٹک کر کسی ویرانے میں پناہ لی جائے۔ یہ تو اپنائیت ہے جس کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہادری تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے جھمیلوں کا مقابلہ کیا جائے اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا جائے۔ جب تک زندگی اور جسم کا رشتہ باقی ہے، اس وقت تک ہمیں امتحان کے پل سے بار بار گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ حسن کو دیکھنے کے خوف سے آنکھوں کے زاویے تبدیل کر دیے جائیں۔ حسن صرف لڑکیوں کے خوبصورت چہرے میں نہیں، بلکہ قدرت کے حسین مناظر میں بھی ہوا کرتا ہے۔ لیکن میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور حسن سے گریز کی۔ ایک سزا تو مل چکی ہے، اور اب نہ جانے اور کتنی سزائیں ملیں گی، نہ جانے کتنی۔ اقبال، تم میرے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتے؟ میں نے اقبال سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہاں تمہاری آنکھوں کا علاج بھی ہو جائے۔ اب نہیں، اب تو اسی خاک میں آسودہ ہوتا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ یہیں میں نے اپنی ظاہری آنکھیں گم کی ہیں، اور اپنی سے انہی باطنی آنکھیں روشن کرنی ہیں۔ تم چلے جاؤ واپس، اور دوستوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور سب سے کہہ دینا کہ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ نہ جانے کسی کی دعا میری بے سکونی کو راس آ جائے۔ میں اس کے پاس 2 دن رکا، پھر شہر واپس آ گیا۔ اب وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا، اور اب کئی برسوں کے بعد یہ خبر سنی ہے کہ اقبال کا انتقال ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپنی بے سکونی کا علاج دریافت کیا، یا وہ اسی جگہ اسی کرب کے عالم میں آسودہ خاک ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، وہ ایک بڑا آدمی تھا، اور بڑا آدمی مرتے دم تک رہا۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔